السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک کمزور ہو گئی ہے اور اس کو کمزور کرنے میں وفاقی حکومت نے بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم اپنے پیروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ان سے ڈر رہی ہے، ان کی تحریک سے ڈر رہی ہے، ان کی لانگ مارچ سے اور ان کے استعفوں کے آپشن سے ڈر رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ایک مومنٹم اپنا مضبوط رکھتی، برقرار رکھتی، بلا تعطل جو ہے وہ اپنی تحریک ایک جاری رکھتی، لیکن سست روی کا شکار ہو گئی ہے اور اس سست روی کے شکار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے۔ اور آئندہ کی حکمت عملی بھی انہوں نے ڈیسائیڈ تو کر لی ہے، لیکن ان کو کنفرم نہیں کیا ابھی۔ جیسے مولانا نے آج کہا کہ قانونی ماہرین کی رائے سے ہم آگے چلیں گے اب، یا انہوں نے یہ کہا کہ اب استعفے جو ہے وہ دینے ہیں کہ نہیں، یہ جنوری میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہمارے سے سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ سر، کیا کہیں گے آپ؟ پی ڈی ایم سست روی کا شکار ہو گئی ہے اور اب چونکہ سست روی کا شکار ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کمزور بھی ہو گیا، اب اس کو دوبارہ مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور کتنا ٹائم درکار ہوگا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجا، جو تحریک تھی وہ تو سمجھے فیل ہو چکی ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تحریک سست روی کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس کے وہ فیل ہوتی ہے تو سست روی کا شکار ہوتی ہے نا۔ اگر کامیاب جاتی تو پھر وہ تحریک بڑھتی جاتی ہے، تحریک کا سلو نہیں ہوتی، وہ تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جو جس کے خلاف تحریک ہو وہ پھر مذاکرات کی طرف وہ اپنی ٹیمیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، اس تحریک کو روکا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تحریک اپنے آپ ہی رکنا شروع ہو گئی ہے، اپنے آپ ہی سلو ہو گئی ہے، نہ کہ حکومت کی طرف سے کوئی وفد بھیجے جاتے ہیں کہ جی آپ تحریک کو روکیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے پہلے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت اپنے وفد بھیجنا شروع کرتی ہے، بے شک وہ ناکام ہی لوٹتی ہے، مگر وہ وفد پہ وفد بھیجتی رہتی ہے مذاکرات کے لیے۔ طاہر القادری کی جب پہلی تحریک اس میں طاہر القادری کی چلی تو وفد آتے رہے، پھر عمران خان نے چلائی، وفد آتے رہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ تحریک چلتی ہے تو پھر کسی نہ کسی اینڈ پہ پہنچتی ہے، مگر یہ تحریک جو پی ڈی ایم نے چلائی ہے یہ اپنے آپ ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ لاہور کے جو جلسہ ہوا تھا اس وقت ہی یہ ناکام ہوئی ہے۔ ناکام ہونے کے بعد پھر وہ اپنی ایک ڈٹائی شو کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو کامیابی حاصل کر لی، مگر ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب دنیا اتنی بیوقوف عوام تو نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ثابت بھی ہو گیا کہ یہ اب تحریک فیل ہو چکی ہے۔ اب ان کو دوبارہ اس طرح کامیابی کے لیے بہت ٹائم درکار ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں نکالیں۔ اب ایک تو یہ 6 ماہ اب دوبارہ سٹینڈ نہیں لے پائیں گے، 6 ماہ اگر سٹینڈ نہیں لے پاتے، سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے، سینٹ کا الیکشن وہ کامیاب حکومت ہو جاتی ہے تو پھر یہ تحریک ختم ہو گئی، کیونکہ وہ 2.5 سال گزار چکی ہے، باقی 2.5 سال یہ اپنا نیگوشیٹ میں ہی گزار دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب یہ پی ڈی ایم سمجھے، پی ڈی ایم کے جو بانی ہیں وہ اس کو سمجھ آ جانی چاہیے مولانا فضل الرحمان کو کہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ تحریک ختم ہو گئی ہے۔ اب تحریک کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اب یہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نا، تحریک جیسے چلی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 8 دسمبر کو آر یا پار، ہاں ویسے تحریک اگر چلتی رہتی تو پھر ان کا کچھ نہ کچھ بن جاتا، حکومت کو کوئی نہ کوئی جھٹکا لگتا، حکومت ان کی طرف اپنے وفد بھیجنا شروع کرتی تو پھر یہ کامیاب تھی۔ اب جب کہ انہوں نے کوئی وفد بھیجا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے تو یہ خود ہی سلو ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے کیوں بھیجنا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز سپیڈ سے چلتی رہتی نا تو پھر یہ اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، جب یہ خود ہی رک گئے ہیں تو پھر ان کو حکومت کو کیا پریشانی ہونی ہے؟ سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پی ڈی ایم یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جنوری میں ہم بتائیں گے کہ استعفے ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ اب قانونی ماہرین کے رائے کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو ان کو کیا اب یاد ہے کہ قانون بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہی بات ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قانونی ماہرین کے مطابق چلیں گے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جی اگر یہ سارے استعفے دے بھی دیتے ہیں تو پھر بھی اسمبلیاں جو ہے وہ تعلیل نہیں ہوتی، جب اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوتی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وہی رہیں گے، تو اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو استعفے دیں گے وہ بیکار جائیں گے، وہ ضمنی الیکشن میں
आ जाएंगे कि उनको उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो फिर हुकूमत मजबूत होगी, हुकूमत तो कमज़ोर नहीं होगी ना, क्योंकि उन्होंने वही सीटों पे इलेक्शन लड़ना है ना जो वो हारी हुई है हुकूमत। अब जो हारी हुई सीटें वो दोबारा लड़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें से सीटें बहुत सारी हुकूमत ले जाएगी। जब बहुत सारी सीटें ले जाएगी तो फिर उनको इत्तेहादियों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर हुकूमत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, बल्कि यहाँ तक कि वो हर बिल पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। फिर उनको किसी की मजबूरी नहीं रहेगी, कोई उनके सामने जब इत्तेहादी जो है ना वो जो उनको हर जगह पे इत्तेहादियों की बात मानना पड़ती है, फिर वो ये मानने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक पावरफुल हुकूमत बन जाएगी। अब ये मौलाना फजल रहमान जो बयान दिया है वो उन्होंने अपनी तहरीक ख़त्म करके ये बयान दिया है ना, क्योंकि माहिरीन के बयान तो पहले ही चलना शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो इत्तेजाज हसन ने कहा था कि ये अगर इस्तीफे देते तो हुकूमत कामयाब होती है, हुकूमत को तोहफा मिलेगा। तो फिर अब क्या इन्होंने मशवरे करने, माहिरीन तो पहले ही कह रहे थे कि इनके इस्तीफे जो है हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इसलिए ये हुकूमत, ये जो PDM है ये ख़त्म हो चुकी है। अब उनके ये बयान ही साबित कर रहे हैं कि जी हम हार चुके हैं, अब हम कोई ना कोई नया लाया अमल तैयार करेंगे। अब वो लाया अमल क्या तैयार करेंगे, जो ये जलसों में खड़े होकर कह रहे थे ना, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम तहरीक को मजबूत करेंगे, हम इस्तीफे देंगे, वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो चुकी हैं। अब नई कोई ये लेके आएंगे, उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या रहे थे। सर, आपने इत्तेहादियों की बात की, ये बताइएगा कि इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे, उनको आवाम के कर्ब से आगाह करेंगे, तो क्या इत्तेहादी सुनेंगे PDM या अपोजिशन की बातें और हुकूमत छोड़ देंगे? रिजा, आप जानती हैं कि जो इत्तेहादी उनके साथ मिले हुए हैं, आप काफली की बात कर लें, उनके पास 3-4 सीटें हैं, वो इनको छोड़कर हुकूमत छोड़कर जाएंगे? वो देखें ना, सूबे के स्पीकर है परवेज इलाही साहब, क्या वो अपनी स्पीकर की सीट छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। जितने भी इत्तेहादी हैं सब वजारतें लेके बैठे हुए हैं, क्यों वो छोड़ेंगे? इत्तेहादियों को पता है कि हमें इधर से कुछ नहीं मिलना, जो अपोजिशन उनसे वो क्या दे पाएगी उनको? हुकूमत में तो वो मज़े ले रहे हैं। देखे जी, काफली को वजारतें मिली हुई हैं, वफाक में भी वजारत मिली हुई है, और सूबाई में वो स्पीकर हैं, और बाकी जितनी इत्तेहादी पार्टियां हैं, MQM है या वो बलोचिस्तान की एक पार्टी है, तो वो सब वजारतें लेके बैठे हैं, तो कोई भी वजारत का मज़ा नहीं छोड़ेगा। सीट तो आप समझती हैं कि सीट छोड़ने के लिए तो लोग यहाँ पर कुर्बानियाँ दे जाते हैं, तो वो हुकूमत का साथ क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हाँ, वो तब छोड़ते अगर इनकी PDM की तारीख कामयाब होती जाती ना, तो उनको नज़र आता कि नहीं PDM, ये पलड़ा PDM का भारी है, तो फिर ज़ाहिर है चढ़ते भारी पलड़े की तरफ हर बंदे का झुकाव हो जाता है। अब इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, कुछ भी नहीं इनको मिलने वाला। सर, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ नज़र आ रही है, खामोश नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ मजबूरी के तहत ही PDM के साथ है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इनके साथ कट ऑफ हो चुकी है। अब वो ये कि लोगों की बातें ना हो, लोगों की बातों से डरते हुए इनके साथ वो आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, मगर वो बिल्कुल इनके साथ कट ऑफ हो चुके हैं। बल्कि बहुत सारी पार्टियां और भी इनके साथ नहीं अब चल रही, अब सिर्फ रह गए हैं तो मौलाना फजल रहमान अकेले रह गए हैं। मौलाना फजल रहमान अब क्या करें, अब वो शर्मिंदगी के मारे कुछ, आप देखें ना, लाहौर के जलसे से पहले मौलाना फजल रहमान का आप चेहरा देख लें कि वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किस तरह वो जलसे में तकरीर करते थे। लाहौर के जलसे के बाद की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर देख लें, उसमें उनके चेहरे की रंगत देख लें, उसमें चेहरे की रीडिंग आप पढ़ लें कि वो क्या, उनका चेहरा ही बता रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। अब वो ज़ाहिर है कोई भी मानता तो नहीं है ना, चोर चोरी करके नहीं मानता, हार कर बंदा नहीं मानता। देखें, कोई भी हारता है तो वो चाहे PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, वो कहता है जी हमारे साथ धांधली हुई। हार मानने के लिए तो कोई बंदा तैयार है ही नहीं, इसलिए आप PDM हार मानने के लिए तो तैयार नहीं है, मगर वो अंदर से हार चुकी है, अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। अब उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं बचा कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके।
اب ٹف ٹائم نہیں دے پاتی تو اتحادی ان کے ساتھ آئیں گے نہیں. اب پیپلز پارٹی کو نظر آیا کہ یہ تحریک جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے, ہم صوبے کی حکومت کیوں کھوئیں. اسی وجہ سے وہ بالکل اپنا سیف سائڈ کرتی جا رہی ہے. ہاں چند دن ان کے ساتھ پریس کانفرنس سے کرے گی, مگر وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی. اب تحریک جب فیل ہوئی ہے تو ظاہر ہے ساری پارٹیاں اپنا اپنا مشن لے کے اپنا اب موٹو لے کے آگے بڑھیں گی, کوشش کریں گی حکومت کے ساتھ ملنے کے لیے, کیونکہ نون لیگ تو حکومت ملائے گی نہیں. پیپلز پارٹی کے پاس صوبے کی حکومت ہے, وہ اپنے 5 سال پورے کرنے کے چکر میں ہے. باقی جو پارٹیاں چھوٹی ہیں 1-2 سیٹوں والی, وہ اپنا بچاؤ کرتی نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کافی حد تک ناراض نہیں ہے, وہ بالکل کٹ آف ہو چکی ہے. اب وہ چند ایک پریس کانفرنسوں کے بعد ان کے ساتھ ملے گی بھی نہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین, سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بس وہی جو ہم ہر بار کہتے ہیں کہ ان سب کو اپنا مفاد ہے. اگر ہم مذاکرات کی بات کریں تو اگر حکومت کرنا چاہ رہی ہے تو وہ بھی اپنے کسی مفاد کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, اور اگر پی ڈی ایم کرے گی تو وہ بھی اپنے کسی مفاد کے لیے کرے گی. سیاسی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.